اللہ رب العزت کا شکر و احسان اور کرم ہے کہ آج 27ویں تراویح میں قرآن کریم مکمل تلاوت کیا گیا اور سنا گیا۔ یہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے ممکن ہوا، ورنہ کتنے لوگ ہیں رمضان المبارک کے باوجود وہ مساجد سے باہر ہیں۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو دین اور جو شریعت ہمیں پیش کیا ہے اس کا ایک بیس ہے، اس کی ایک بنیاد ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بیس ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم یہودیوں سے پوچھیں کہ آپ کے دین کا بیس یا بنیاد کیا ہے تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے دین کا بیس یہ ہے کہ ہم انسان کو اللہ سے ملوائیں، انسان کا ناطہ اللہ سے جوڑیں۔ اگر عیسائیوں سے پوچھیں کہ آپ کے مذہب کا بیس کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے مذہب کا بیس محبت ہے، الفت ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح اور دیگر مذاہب سے معلوم کریں تو کچھ نہ کچھ وہ اپنا بیس بتاتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام جو دین، جو شریعت، جو مذہب لے کر آئے اس کا بیس اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی سورہ اخلاص تلاوت کی ہے جس میں محض 4 آیتیں۔ پہلی آیت قل هو اللہ احد، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں صرف توحید ہے، اسلام کا بیس توحید ہے۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اہل مکہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان تمام خداؤں کو جھٹلا کر صرف ایک معبود برحق کی عبادت کی دعوت دی تو بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے۔ کفار اور مشرکین نے بہت سارے سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ جس رب کی، جس خدا کی اور جس معبود برحق کی عبادت کی آپ دعوت دیتے ہیں یہ بتائیں کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے اور اس سے کیا نسل چلی ہے اور وہ کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ مختلف سوالات، جیسا جس کا خدا تھا اس نے ایسا سوال کیا۔ اس میں یہودی بھی شامل ہو گئے، حالانکہ یہودیوں کے پاس آسمان کی کتاب تھی، وہ سب جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، پھر بھی انہوں نے کفار کے ساتھ مل کر آپ سے سوال کیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ مختصر سی سورت جس میں صرف 4 آیتیں ہیں نازل فرمائی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک تو اسلام کا بیس اور صرف 4 آیتوں میں۔ سچائی یہ ہے کہ اگر سورہ اخلاص کی تشریح کی جائے، تفسیر کی جائے تو زمانہ ختم ہو جائے، زندگیاں ختم ہو جائیں، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر پوری بیان نہیں کی جا سکتی۔ اتنی گہرائی ہے اس 4 آیتوں میں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد وحدانیت پر رکھی، اللہ کو ایک ماننے۔ اسلام کی بنیاد اور مسلمان کا مقصود صرف ایک ہے اور وہ ہے وحدانیت
کلمہ طیبہ یا کلمہ وحدت لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے ان 4 آیتوں کے متعلق تھوڑی سی تفصیل معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ قل کا ترجمہ کیا جاتا ہے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں کہنا مراد نہیں ہے بلکہ ہے کہ آپ علل اعلان لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو یہ بات سنا دیجئے ڈنکے کی چوٹ پر۔ یہ نہیں کہ صرف بات کہہ دیں، نہیں، اعلان کر دیں۔ قل کا مطلب اعلان کر دیں۔ اور پھر ہوا جو استعمال کیا ہے یہ یہاں اس کا معنی اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو وقت نہیں ہے، مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہوا کا معنی ہے وہ، اور عربی میں ہوا وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ہر کوئی اس سے واقف ہو، جانتا۔ مثال پہلے دوں، ہم یہ کہیں کہ ہماری مسجد میں الحمدللہ امام حرم آ رہے ہیں، تو سوال کھڑا ہوگا کون سے امام حرم؟ جواب دینے والا کہے کہ وہی، یعنی وہ، تو ایک دم ذہن جاتا ہے کہ شاید شیخ سدیس کی بات چل رہی ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی کے ذہن میں شیخ سدیس بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ قرآن جانے نہ جانے، اس کے ذہن میں امام حرم کے نام پر شیخ سدیس آ جاتے ہیں۔ یعنی ہوا وہاں استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ جو ہے وہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں سامنے والا اس کی شخصیت سے پوری طرح واقف ہو، جانتا ہو۔ کہا جائے وہ تو فوراً سمجھ لے کہ کون، یعنی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ ضمیر شان ہے۔ اور ہوا استعمال ایسی جگہ کیا جاتا ہے جسے سب جانتے بھی ہوں اور تسلیم بھی کرتے ہوں، یعنی مانتے بھی ہیں۔ اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کی ملکیت اور اس کی بڑائی کو سب سمجھتے بھی ہوں اور جانتے بھی ہوں، اور اس کے آگے سر بھی جھکاتے ہوں، چاہے وہ زبردستی جھکائیں یا محبت سے جھکائیں، یعنی ڈنڈے کے زور پر ہو یا اپنے دل سے ہو، لیکن اس کے آگے جہاں جھک جاتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہوا۔ آگے چلتے ہیں، قل هو اللہ، آیت میں ہے اللہ۔ اللہ کے متعلق ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مراد اللہ رب العزت ہے، خدائے برتر ہے، اور جو پروردگار ہیں رب العالمین ہے وہ ہے، صحیح ہے۔ عربوں کے یہاں معبود برحق جس نے کائنات بنائی اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے الہ، یعنی معبود، اور اس الہ پر الف لام لگا لیا کرتے تھے تو ہو جاتا اللہ۔ خاص طور پر سب کافر مشرک عرب یہ کہا کرتے تھے جس نے پوری کائنات، یہ سارا اسپیس، زمین، آسمان، چاند، سورج بنایا، وہ بنانے والی ذات اللہ ہے۔ اس کے باوجود شرک کیا کرتے تھے، یعنی خود مانتے بھی تھے اور پھر الگ سے بت بنا کر بھی رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ تنہا ہے۔ اللہ کا جو یہ نام ہے یہ کسی بھی طرح سے استعمال کیا جائے اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔
یعنی اگر اللہ کہیں تو معبود برحق، اور اگر اس میں سے الف گرا دے تو کہا جائے گا للہ، یعنی اللہ کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اگر اس میں سے لام بھی گرا دیا جائے تو ہو جائے گا الہ، یعنی معبود۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور اگر اس میں سے الف لام بھی گرا دیا جائے تو رہ جائے گا لہو۔ لہو کا مطلب ہے اس کے لیے، اور قرآن کہتا ہے لہو الملک ولہو الحمد، ساری ملکیت ساری بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے اور اسی کے لیے حمد و ثنا۔ اور اگر اس میں سے آخر سے لام پہ ختم کر دیا جائے گا تو آخر میں حرف بچے گا ہو، اور یہ متعین ہے، مرجع ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ گویا اللہ کا نام کسی بھی طرح ہو، چاہے کاٹ کر چھانٹ کر لیا جائے، اس سے اللہ ہی مراد ہے۔ باقی کوئی نام پوری کائنات میں کسی بھی زبان میں ایسا نہیں کہ اسے توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، پھر بھی وہ اپنے اصلی معنی پر۔ اللہ کا یہ نام ذاتی ہے، صفاتی نہیں ہے، اور اس ذاتی نام میں تمام صفات یکجا ہو گئی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ نے لفظ اللہ اپنا نام 2940 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر آخر آیت میں حرف استعمال کیا گیا ہے احد۔ اگر واحد کہتے، احد کا مطلب ہے ایک یا تنہا، اکیلا۔ اگر واحد کہتے، جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، تو یہ معنی مناسب نہیں ہے، احد کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اگر واحد کا لفظ استعمال کیا جاتا، حرف استعمال ہوتا، تو اس سے مراد ہوتا ایک۔ لیکن جب گنتی آ جاتی ہے جیسے ایک یا دو، تو پھر احتمال شرک کا ہو جاتا۔ کیا اگر گنتی میں ایک یا دو کی بات ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہیں آدھا تو نہیں ہے، یا ایک سے زیادہ دو یا تین تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس بات کو توڑ دیا اور لفظ استعمال کیا احد، جس کا اردو میں ترجمہ کریں تنہا، یکتا، بے مثال، اس کا کوئی شریک ہی نہیں، اس کا کوئی ثانی ہی نہیں، یعنی ایسا تنہا جس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ قل هو اللہ احد، آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ ہم الصمد کا ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز، لیکن یہاں پورا ترجمہ نہیں ہو پاتا۔ ایک اور چیز، دوسری آیت میں پھر اللہ نے کہا اللہ، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ لفظ اللہ کائنات میں یہ تنہا لفظ ہے تمام مذاہب میں، جس کے ذریعے لوگ اہل دل، اولیاء، بزرگان دین، علماء اپنے دل کو فریش کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے دل کو صحیح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صوفیاء کرام کو، ذاکرین کو، کہ وہ جب ذکر کرتے ہیں تو صرف اللہ ہی لفظ ان کے ذکر میں مین ہوتا ہے، بنیاد اللہ ہی پر ہوتی ہے۔ یا تو لا الہ الا اللہ کہیں گے،
یا الا اللہ کہیں گے یا اللہ اللہ کہیں گے یا صرف کہیں گے اللہ، تو گویا ان کی بنیاد، ان کا بیس اللہ کی ذات اور اللہ کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ، اس سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ مثال دوں، بات سمجھ میں آئی۔ 8 یا 9 سال پہلے ایک لندن کے ڈاکٹر ہیں مسلمان، انہوں نے ریسرچ کیا لفظ اللہ پر۔ اپنا ریسرچ انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ دنیا میں یہ واحد زبان کا واحد لفظ ہے، تنہا لفظ اللہ ہے جس سے انسان کا دل فریش ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، بیماری سے نکل کر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ انہوں نے اپنا ریسرچ بیان کیا، بہت تفصیل سے ہے، مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب انسان کہتا ہے ال یعنی الف لام کہہ کر اپنی زبان کو تالو سے لگاتا ہے تو انسان کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آدمی کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے دل کی دھڑکنیں نہیں رکتی، ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ پیش آ جائے، کوئی بری خبر سنا دی جائے، انسان روتا ہوا ہو یا مٹی کے اندر دب جائے اور اس کے اندر روح ہے، اس وقت بھی دل کی دھڑکنیں نہیں رکتی۔ لیکن جیسے ہی کہتا ہے ال تو فوراً 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کے بعد اس کا دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ لا کہتا ہے، ال کہنے کے فوراً بعد جب وہ لا کہتا ہے تو دل فریش نہیں ہوتا بلکہ ریفریش ہو جاتا ہے، جو اس کے اندر خامیاں خرابیاں ہوتی ہیں وہ سب دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے آیت کی تصدیق آج میڈیکل سائنس کر رہی ہے۔ اور اس ڈاکٹر نے اپنی تحقیق پیش کی اور یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی صرف 60 سیکنڈ لفظ اللہ کا ورد اطمینان قلب کے ساتھ کرے تو اللہ رب العزت اور ہمارے میڈیکل سائنس کے ریسرچ کے حساب سے اسے اٹیک نہیں ہوگا۔ اللہ، یہ ہے اللہ کے نام کا کمال۔ اسی کو اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نام سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ نے کہا الصمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صمد ایسے سردار کو کہتے ہیں جس کی سرداری مکمل ہو، یعنی اس کی حکومت، اس کی طاقت، اس کی بات اور اس کا جو کچھ بھی اندر میں ہے وہ سب مکمل ہو اور اس پر سب پر اس کا حکم چلتا ہو۔ ہم جو الصمد کا ترجمہ بے نیاز کرتے ہیں یہ ترجمہ ادھورا ہے۔ حضرت زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صمد سے مراد ہے جس ذات کی طرف صمود کیا جائے۔ اس کی تشریح کریں گے تو مختصر یہ کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں صمد۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کے سب محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اللہ کسی سے پیدا نہیں۔ اس کو سمجھ لیتے ہیں، پیدائش کے لیے ایک اصول شرط ہے، کسی بھی چیز کے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 2 چیزیں مخالف جنس سے ہوں اور وہ دونوں جنس جب ملیں تو تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔
کیسے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ مرد اور عورت ملتے ہیں، دونوں مخالف جنس سے ہیں، تو اولاد ہوتی ہے، صحیح۔ مرد اور عورت کے اسپرم جب ملتے ہیں تو یہ اسپرم بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ایکس کے ساتھ ملے یا ایکس وائی کے ساتھ ملے تو اولاد ہوتی ہے۔ یہ بالکل شارٹلی بتا رہا ہوں۔ یا اگر کوئی اور چیز ہے دنیا میں، تو جب تک وہ دوسری چیز کے ساتھ نہیں ملے گی کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ بیج جب تک زمین سے نہیں ملے گا پودا نہیں نکلے گا، پودا پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دو پھول آپس میں جب تک نہیں ملیں گے پھل نہیں آئے گا۔ یہ اصول ہے ہر چیز کا۔ اب جو سائنس کے طلباء ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات اللہ نے صرف ایک ایٹم سے تیار کی۔ بات صحیح ہے، ان کا سوال بھی درست ہے، لیکن اللہ نے جو ایٹم بنایا ہے اس ایٹم کے اندر بھی دو مخالف جنس رکھ دی۔ سائنس آج کیا کہتی ہے کہ پوری کائنات صفر تھی، زیرو تھی، کچھ نہیں تھی۔ یہ کوئی اسپیس، زمین، آسمان، بادل، پہاڑ کچھ نہیں، زیرو تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے یا ایسے ہی سائنس کے نظریے سے ایک ڈاٹ پیدا ہوا، کتنا بڑا؟ 1 سینٹی میٹر کی ایک لکیر کھینچی جائے پینسل سے تو اس میں 10 لاکھ ڈاٹ ہوتے ہیں، اور ایک ڈاٹ کے بقدر ایک ایٹم پیدا ہوا، اور وہ جب بلاسٹ ہوا اس بلاسٹ کو کہتے ہیں بگ بینگ۔ بگ بینگ کی وجہ سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی۔ ایک حد تک یہ نظریہ درست ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا کن یعنی ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی یہاں تک تو سائنس نے صحیح سمجھا کہ اللہ نے بلاسٹ کے ذریعے کائنات بنائی، لیکن یہ غلط ہے کہ تنہا ایک ایٹم کے ذریعے اللہ نے یہ کائنات بنائی۔ اس ایٹم کے اندر بھی مخالف جنس کی دو چیزیں اللہ نے رکھ دی۔ وہ کیا؟ ایک پروٹون اور دوسرا نیوٹران۔ یہ دونوں آپس میں ملے تو دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے بہت ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، ہماری دنیا، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال زیادہ لمبی بحث نہیں کروں گا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہی بنیاد ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز مل کر تیسری چیز بنتی ہے تو اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے حضرت آدم کو مٹی اور پانی کو ملا کر پیدا کیا، تنہا مٹی سے نہیں بنایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر مٹی تو تنہا ہے، پانی الگ ہے، یعنی ایک چیز ہے، تو پانی کیسے بنا اور مٹی کیسے بنی؟ تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے مٹی سے اور پانی سے ملا کر حضرت آدم کو بنایا۔ تو مٹی مادے اور حرارت سے تیار کی، یعنی ایک مادہ اور ایک حرارت، گرمی، دونوں کو ملایا تو مٹی پیدا ہوئی۔ پانی میں بھی اللہ نے دو چیزوں کو یکجا کیا تو پانی پیدا ہوا، ایک ہائیڈروجن اور دوسرا آکسیجن، یہ دونوں ملے تو پانی پیدا ہوا۔ غرض اگر ہم اسی طریقے سے سوال کرتے جائیں تو کہیں نہ کہیں جواب یہی آئے گا کہ دو چیزوں کو ملا کر پھر ایک چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، چلو مان لیں حضرت آدم کو اللہ نے دو چیزوں سے ملا کر پیدا کر دیا، تو یہاں جو نسل انسانی کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ باپ اور ماں سے مل کر اولاد ہوتی ہے، تو حضرت عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ مریم اور حضرت جبرائیل کی روح یعنی پھونک کے ذریعے دو چیزوں کو اللہ نے ملایا تو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔
بہرحال ہر چیز کائنات میں جو بھی ہے وہ دو چیزوں سے مل کر پیدا ہوئی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تنہا تو وہ اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی جز نہیں ہے، یعنی کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ کسی سے مل کر نہیں بنا، اس سے کوئی چیز مل کر نہیں بنی۔ اسی کو کہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے چوتھی آیت میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب ہمسر برابر، جیسے علم میں اللہ کے علم میں کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کی قدرت میں کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کی ملکیت میں کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت رازق ہے، رزق دینے والے ہیں، ضروریات پوری کرنے والے ہیں، انسان کو صرف کھانے پینے کی نہیں بلکہ جو آدمی سانس لیتا ہے یہ بھی رزق میں داخل ہے۔ تو اللہ رازق ہے تو کوئی اور اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ خالق ہے، اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ معین ہے، مددگار ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت عادل ہے، رحمان ہے۔ ساری صفات اللہ میں یکجا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے کوئی ہمسر نہیں۔ اس کی دلیل آج سائنس پیش کر رہی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے اگر اللہ رب العزت کے ہمسر اللہ رب العزت کے برابر کوئی ہوتا تو یہ جو ایک کیلکولیشن کے ذریعے ساری کائنات چل رہی ہے یہ کیلکولیشن کبھی نہ کبھی غلط ہوتا اور یہ کائنات تباہ ہو جاتا۔ اللہ کا کیلکولیشن ایسا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی اس میں لاکھوں بلین سال گزر گئے، فرق نہیں آیا۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی ہمسر ہوتا، اللہ کے کوئی برابر ہوتا، اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو پھر اس اسپیس میں اس نظام میں گڑبڑی ہو جاتی۔ جیسے ایک کاریگر جس اصول پر کوئی چیز بناتا ہے اسی اصول پر بناتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے موٹر بنایا، فین بنایا تو یہ ایک اس کا راؤنڈ متعین ہوتا ہے، گھومنے کا ایک طریقہ فکس ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب ایک فین بنائے گا تو اس کو گھومنے کے لیے ایک ہی رخ دے گا، یعنی یا تو دائیں سے بائیں طرف ایسے یا بائیں سے دائیں طرف ایسے، ایک ہی صرف اس سے چاہے 100 فین بنوا لو اس کا رخ ایک ہی طرف ہوگا۔ لیکن جب بنانے والے دو ہوں تو ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ایک ادھر کو بنائے گا ایک ادھر کو بنائے گا۔ لیکن پوری کائنات میں اللہ نے جو طریقہ استعمال کیا ہے وہ ایک ہی رخ پر، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ مثال میں مختصر دیتا ہوں، ہم طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا، کعبہ ہوتا ہے بائیں جانب، ہم جب طواف کرتے ہیں تو بائیں مڑتے ہیں ایسے، تو گویا پورے کعبے کا طواف بائیں مڑ کر ہی کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دائیں طرف کعبے کو رکھ کر دائیں طرف سے کعبے کا طواف کرے تو یہ کعبے کا طواف نہیں مانا جائے گا۔ رخ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معلوم کر کے متعین کر دیا اسی رخ پر ہم چکر لگائیں گے۔ اگر اس کے اپوزٹ کوئی چکر لگائے گا تو درست نہیں۔ جس رخ پر کعبے کا طواف کیا جاتا ہے اسی رخ پر ساری کائنات حرکت کر رہی ہے۔ ہماری یہ زمین اور چاند، سورج، مریخ، زحل، مشتری، جتنے سیارے ہیں ہمارے اس نظام شمسی میں وہ سب کے سب اپنے بائیں رخ پر سفر کر رہے ہیں۔ سب کے سب، ایک بھی اس میں ایسا نہیں کہ ایک جا رہا ہے اور ایک آ رہا ہے، ایسا نہیں، سب ایک رخ پر چل رہے ہیں۔ اگر
بنانے والے دو ہوتے تو یہ ٹکراؤ ہوتا کہ ایک نے ادھر سے بنا دیا ایک نے ادھر سے. یہ اللہ رب العزت کی کامل قدرت ہے کہ پوری کائنات دلیل پیش کر رہی ہے کہ بنانے والا صرف ایک ہے. اور دوسرا کفوت سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہمسر نہیں، اس جیسا نہیں. اگر کوئی ہے تو اس کے لیے زمان اور مکان لازم آئیں گے. اللہ جیسا کوئی نہیں، یعنی اللہ کے لیے نہ زمانہ ہے نہ وقت، نہ تو وقت ہے نہ جگہ. مطلب یہ کہ اللہ زمانے سے اور جگہ سے دور ہے، باہر. اگر اللہ رب العزت زمانے میں ہوتے تو زندگی لازم آتی. یعنی یہ کہا جاتا کہ اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ اتنی عمر. اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نہ زمانے میں ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کسی جگہ میں. اگر زمانہ لازم آئے گا تو زندگی لازم آئے گی. اور جس کی زندگی ہو وہ معبود کو خدا نہیں ہو سکتا. جو زندگی سے باہر ہو، یعنی وجود تو ہے لیکن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، عمر نہ ہو، زندگی نہ ہو، تو وہ حقیقی معبود. اور اگر جگہ لازم آئے یعنی ایک جگہ میں، تو پھر اس کے لیے جسم لازم آئے. اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تو نور. یہاں کفوت سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، یعنی اللہ کے کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا. نہ اس کے لیے زمانہ ہے اور نہ وقت. بہرحال یہ مختصر سورہ اخلاص کی تشریح تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک جو ہے اس کے آنے کی 4 وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ ہوتی ہے گنتی، عدد. اگر گنتی ہو تو آدھا، 1، 2، 3 لازم آئے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں قل هو اللہ احد، یعنی تنہا ہے کہہ کر اس بات کی نفی کر کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے. دوسری چیز، کبھی مرتبہ اور منصب کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے شرک کیا جاتا ہے، یہ ہم سے بڑے ہیں تو اس وجہ سے شرک ہوتا ہے. تو اللہ نے صمد کہہ کر اس کو رد کر دیا، ختم کر دیا. اور تیسرا، کبھی حسب اور نسب کی وجہ سے، میرے والدین ایسے، میرے دادا ایسے، میرے پردادا ایسے، یا ہم جس نبی کی شریعت میں ہیں اس نبی کا حسب نسب ایسا، وہ ایسی اعلیٰ ذات کی، اس وجہ سے شرک آتا. تو اللہ نے لم یلد ولم یولد کہہ کر اس بات کی بھی تردید کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی شرک ہوتا ہے کسی کام کے اثر پذیر ہونے کی وجہ سے. کسی نے ایک اچھا کام کیا، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس نے ایک کام کیا، چلو ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے لم یکن لہ کفوا احد کہہ کر اس کی بھی نفی فرما دی. بہرحال سورہ اخلاص کے متعلق یہ مختصر تشریح تھی. پوری سورت کی 4 آیتوں میں صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور یہی ہے شرط مغفرت کی کہ اگر ہم اللہ کو ایک مانیں تو مغفرت، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیں تو مغفرت نہیں ہوگی. یہ ہے اسلام کی بنیاد اور مسلمان کا مقصود. ساری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک آدمی
روز قیامت آئے گا، اللہ رب العزت 99 دفتر اس کے سامنے کھولیں گے جس میں گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ ان دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ اس کے متعلق سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ اس میں سب سچ ہے، میں نے برائی کی۔ اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اسے روکو، ایک چیز باقی رہ گئی، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، اس میں رکھ دیا جائے گا۔ تو 99 دفتر اوپر اٹھ جائیں گے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا نیچے بیٹھ جائے گا۔ تو اسے تعجب ہوگا اے اللہ اس میں اتنا وزن؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میری ذات کے علاوہ میری کرسی، میرا عرش اور ساری کائنات، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ ایک عجیب و غریب حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے منہ سے ایک سبز ہرے رنگ کا پرندہ نکالتے ہیں۔ وہ پرندہ کیسا ہوگا؟ اس کے 2 پر ہوں گے، 2 بازو ہوں گے، اور دونوں بازو ایک یاقوت سے اور دوسرا موتیوں سے جڑا ہوا ہوگا۔ یہ پرندہ آسمان کی طرف پرواز کرے گا، اڑے گا، یہاں تک کہ آسمان میں دنیا تک پہنچ جائے گا۔ تو فرشتے اس وقت اسے کہیں گے رک، سکون اختیار کر۔ اس وقت عرش الہی کے نیچے اس پرندے کی بھنبھناہٹ ایسے سنائی دے گی جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھناتی۔ فرشتے اسے کہیں گے رک جا، سکون اختیار کر۔ تو یہ کہے گا میں اس وقت تک سکون اختیار نہیں کر سکتا جب تک میرے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں کر دی جاتی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پروانہ اتارا جاتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی مغفرت کر دی جائے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس سبز پرندے کو 70 زبانیں عطا فرماتے ہیں، جس سے قیامت تک جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس کے لیے یہ مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ پھر قیامت کا دن آتا ہے اور یہ پرندہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ صرف ایک بار کہا لا الہ الا اللہ، اس کا یہ سبب جس صورت میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے سورہ اخلاص، اس کے چند فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سب جمع ہو جاؤ، میں تہائی قرآن سناؤں گا، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ، مطلب یہ کہ 10 پارے کے بقدر قرآن سناؤں گا۔ صحابہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص تلاوت فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صرف سورہ اخلاص؟ آپ نے فرمایا یہ تہائی قرآن کے بقدر ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جامع الصغیر میں، ارشاد فرمایا جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا یعنی پوری سورت، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ صرف 10 بار پڑھنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے ایک دن میں 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، اللہ رب العزت 50 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض معاف نہیں، چاہے 1 روپے کا ہو یا 1000 روپے کا ہو، وہ لوٹانا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا ایک آدمی سچے دل کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب اس نے تلاوت پوری کی، یعنی پوری سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کے لیے جنت لازم فرما دی، واجب کر دی۔ اللہ، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے بہت محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تجھ سے خود محبت فرماتے ہیں۔ اللہ، بہرحال اس کی جتنی تشریح، جتنی تعریف اور جتنے فضائل بیان کیے جائے کم ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی وحدانیت پر قائم رکھے اور ایمان سلامت رکھے، اور اس مقدس رات کے فضائل اور مناقب عطا فرمائے، اور اس پہ جو برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت نازل فرما رہے ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔